یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، جہاں پہ صبر و رضا یہی ہے، خدائے صبر و رضا یہی ہے، یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہندی، بہشت زہرا یہ سرزمین ہے، یہاں ہے زہرا کا نہ جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو اگر بہائے، جہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستم گروں سے تماچے کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت، ملا نہ اس کو سکون اب تک، ردائیں چھینی، ردائیں چھننے کے غم میں عابد لحد میں روتا ہے خون اب تک، یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں پہ حر بھی تھا حرملا بھی، کتاب ہستی کو پڑھ کے دیکھو، صدائے حل من تو آ رہی ہے، تم اس طرف ہو یا اس طرف ہو، تمہیں عمل سے ہے یہ بتانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، کہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے،
کہیں پہ زی سے گرے تھے مولا، کہیں سکینہ سموں سے لپٹی، کہیں پہ اصغر نے تیر کھایا، یہی غریبی کا ہے ٹھکانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ کسی کے دل میں لگی ہے برچھی، کسی کے بازو کٹے یہیں پر، علی کی بیٹی کے کتنے یوسف لہو میں ڈوبے اسی زمین پر، لٹا ہے سادات کا گھرانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ رہیں کہیں بھی جہاں میں جا کر، حسین والے یہ جانتے ہیں، ہم اہل ماتم کے دل تکلم یہاں کی مٹی سے ہی بنے ہیں، یہاں ہے واپس پلٹ کے آنا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، حسین حسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، حسین حسین، سب مل۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، حسین حسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، حسین حسین۔ میں مر نہ جاؤں تم سے ملے بن، یہ سوچ کر میں روتا ہوں ہر دن، مس کر کے تیرے روزے سے مولا، اپنا کفن سب لاتے ہیں لیکن، لاتے ہیں لیکن،
تیرا کفن میں لاؤں گا مجھ کو، اے بے کفن کوئی راستہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین حسین حسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین حسین حسین۔ غربت کا عالم سب سے چھپا کر، کرب و بلا سینے میں بسا کر، شوق زیارت میں جی رہا ہوں، میں بھی نمک سے روٹیاں کھا کر، روٹیاں کھا کر، مفلس ہوں کیسے روزے پہ آؤں، مولا تو کوئی معجزہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین حسین حسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین حسین حسین۔ زائر بنوں میں اس کے حرم کا، سب پر ہے سایہ جس کے علم کا، تم تو کریم کرب و بلا ہو، میں منتظر ہوں تیرے کرم کا، تیرے کرم کا۔ اب بھی جہاں ہے مشق سکینہ، مجھ کو وہ روضۂ باوفا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین حسین حسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین حسین حسین۔ اس باوفا کا چہرہ جہاں پر زخمی ہوا تھا گورے سے گر کر، بازو کہیں تھے پاؤں کہیں تھے، کس طرح دیکھا تم نے وہ منظر، تم نے وہ منظر، غازی جہاں پر بکھرا ہوا تھا، ہائے وہ نہر القمہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین حسین حسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین حسین حسین۔ تم کو قسم ہے اس نوجوان کی جس کے جگر میں ٹوٹی سینہ تھی، ماتم کروں میں جا کر وہاں پر، اکبر کے بابا حسرت ہے میری، حسرت ہے میری، کھینچی جوان پر سینے سے برچھی، آنکھوں کو میری وہ جگہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین حسین حسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین حسین حسین۔ رن میں جہاں تم
تھک گر گرے تھے، اٹھنا تھا مشکل، زخمی تھے اتنے، پھر اس مقام مہدی سے چل کر تم قتل گاہ تک آئے تھے کیسے، آئے تھے کیسے؟ کونیوں کے بل چلنا ہے مجھ کو، وہ راہ سدرۃ المنتہا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، حسین حسین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین، حسین حسین۔ اس باوفا کا چہرہ جہاں پر زخمی ہوا تھا گورے سے گر کر، بازو کہیں تھے پاؤں کہیں تھے، کس طرح دیکھا تم نے وہ منظر، تم نے وہ منظر، غازی جہاں پر بکھرا ہوا تھا، ہائے وہ نہر القمہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، حسین حسین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین، حسین حسین۔ یاد آ رہی ہے کرب و بلا کی، سن لو صدا ذیشان و رضا کی، بلوا لو ہم کو اس اربعین پر، ہے یہ تمنا اہل عزا کی، اہل عزا کی۔ پیدل نجف سے آنا ہے چل کے، جنت کا مجھ کو تو راستہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، حسین حسین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین، حسین حسین۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، واستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا
ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعائے سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ گفتگو کو شروع کیا جائے، جو افراد دروازے کے ساتھ ان سے گزارش آگے کی طرف آ جائیں تاکہ آنے والے مومنین کو پریشانی نہ ہو. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اعزائے گرامی قدر، سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے پیشوا بنائے، امام بنائے کہ جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، امر پروردگار کی ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے ان کی طرف تمام کی تمام خیر کی وحی کر دی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. نماز کے قیام کی وحی کر دی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. زکوٰۃ دینے کے بارے میں انہیں بتا دیا، کیسے دینی ہے، کس طرح سے دینی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ پروردگار عالم نے جب زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، آج میں نے جمعے کے خطبے میں بھی جملہ عرض کیے تھے کہ پروردگار عالم نے تم سے تمہارا مال نہیں مانگا. بہت امپورٹنٹ ترین بات ہے. خدا نے یہ نہیں کہا جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو. قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید میں جو خدا نے آیتوں کے اندر طریقہ اور لہجہ اختیار کیا ہے، ہر مقام کو جا کر دیکھیے. کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. انفاق کرو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا. یعنی خدا بتانا کیا چاہتا ہے؟ خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہم تمہیں دیتے ہیں پھر تم سے لیتے ہیں. یعنی تمہیں دیے بغیر تم سے نہیں مانگا، تمہیں دیے بغیر تم سے تقاضا نہیں کیا، پہلے تمہیں دیا ہے. اور اگر تم سے مانگ رہے ہیں اس کا مطلب تمہیں دیا ہے. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ خدا مانگتا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں دے. معصوم کی ایک روایت سناؤں، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد.
کہ روایت کا جملہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آ جائے پریشان مت ہونا. کوئی سوال کرنے والا آ جائے, اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس خود نہیں ہے کھانے کو, کیا دیں گے تمہیں. امام کے جملے سنیے, امام فرماتے سائل کوئی دروازے پر آ جائے پریشان مت ہونا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے خدا رزق کے دروازے تم پر کھولنا چاہتا ہو. یعنی وہ آیا ہے تم سے مانگنے کے لیے, خدا چاہتا ہے کہ تم اسے دو تاکہ ہم تمہیں دیں. یعنی پروردگار عالم اس کے ذریعے سے تم پر رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے. لہذا کسی بھی سائل کو یہ مت سمجھنا کہ زحمت بن کر آیا ہے, بلکہ یہ سمجھنا کہ رحمت بن کر آیا ہے. تو پروردگار عالم نے وحی کر دی ائمہ کی طرف, پیشواؤں کی طرف, نماز کو قائم کرنے کی, زکوٰۃ کو ادا کرنے کی, اور پھر خدا کہتا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ مقام امامت مقام عصمت ہے, کہ جہاں پر کسی گناہ کی گنجائش موجود نہیں ہے. حشام کی روایت آپ کی خدمت میں نے پیش کی کہ جو چھٹے امام سے روایت کو نقل کر رہے تھے کہ جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے 4 چیزوں سے مربوط ہیں. کور گناہ جو ہیں وہ 4 ہیں. کون کون سے ہیں ذرا میرا ساتھ دیجئے تو مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی. کون کون سے گناہ ہیں؟ سب سے پہلا گناہ حرص, دوسرا گناہ حسد. ذرا زور سے آواز آئے, ایک مرتبہ سمجھ میں آئے کہ کل کی مجلس کچھ سمجھ میں آئی ہے. پہلا گناہ حرص, دوسرا گناہ حسد, تیسرا گناہ غصہ غضب, چوتھا گناہ شہوت. امام چونکہ ان چاروں کے چاروں نقائص سے پاک ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, پروردگار عالم نے ہر اعتبار سے بلندی عطا کی ہے, لہٰذا اسے ان چاروں چیزوں کی طرف جانے کی حاجت ہی نہیں ہے. ایک کیفیت سمجھ میں آئی کہ مقام عصمت ائمہ کے ساتھ مخصوص ہے. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی مقام ائمہ کو سمجھیے, مقام محمد وآل محمد کو سمجھیے. صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 57, یہ آخری کے جو ملحقات ہیں, یعنی کچھ دعاؤں پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں, آخری میں کچھ 3-4 دعائیں ہیں کہ جس پہ نمبر نہیں لکھے ہوئے, انہی میں سے ایک دعا ہے ذکر محمد و آل محمد. اس میں امام علیہ السلام نے محمد والے محمد کے لیے مقام کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم نے انہیں کیا مقام عطا کیا. دیکھیں مقام امام کو سمجھنا ہے, اصحاب تک ہم اس وقت پہنچیں گے جب پہلے تھوڑا بہت امام کا تذکرہ کر لیں, کس کے ماننے والے ہیں وہ تو سمجھ میں آئے, کس بلندی پر جو ہستیاں موجود ہیں ان کے ماننے والے ہیں. چوتھے امام صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 57, اس میں امام تذکرہ کر رہے ہیں مقام محمد والے محمد کا. اچھا, امام کی دعاؤں کا اگر انداز اٹھا کر دیکھیے تو واقعاً ایک سے بڑھ کر ایک کمال کی دعا ہے. ایک دعا تو ایسی ہے جو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے بھی ہیں, کہ جس کے بارے میں کفعمی نے, شیخ مفید نے نقل کیا, کفعمی روایت میں نقل کرتا ہے کہ ایک شخص تھا مقاتل بن سلیمان, اس نے ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا امام کی ایک دعا ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھے, اگر کوئی شخص اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو مجھ پر یعنی مقاتل بن سلیمان پر لعنت کر دینا. یعنی آپ ذرا سوچیں کتنے یقین کی منزل پر ہوگا. آج بھی آپ انٹرنیٹ پر جا کر اس دعا کو سرچ کریں گے تو دعائے مقاتل بن سلیمان کے نام سے آپ کو مل جائے گی. کیا کہہ رہے کہ اس دعا کو اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو بربلا مجھ پر لعنت کر دے. یعنی میں مطمئن ہوں کہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد دعا قبول نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کون سی دعا ہے؟ بڑی مشہور و معروف ہے, ایک مرتبہ میں پڑھ لیتا ہوں, 99 مرتبہ آپ گھر پر جا کر پڑھ لیجئے گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
بڑی مشہور و معروف دعا. اب دعا کا انداز دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا کی بارگاہ میں جا کر مانگنا کیسے. اور پھر میں اس روایت کی طرف آتا ہوں، اس دعا کی طرف آتا ہوں، اس کلام کی طرف آتا ہوں جو چوتھے امام نے فرمایا. اس دعا کے اندر امام فرماتے ہیں الہی کیف ادعوک وانا انا، اے خدا میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں ہوں. اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں تجھے کیسے پکاروں. اور پھر امام فرماتے ہیں وکیف اقطع رجائی، اور تجھ سے امید توڑوں تو کیسے توڑوں جبکہ تو ہے. یعنی انداز دیکھیے، اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے کارنامے کیا ہیں. اور پھر آپ یہ سوچیں گے میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں میں. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے. اچھا بڑا جملہ کہتے ہیں نا سب کے سب، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس پر سب کو یقین ہوتا اللہ بڑا غفور و رحیم. امام فرما رہے ہیں وکیف اقطع رجائی وانت انت، میں تجھ سے امید توڑوں تو کیسے توڑوں جبکہ تو ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں الہی اذا لم اسألک فتؤتینی فمن ذا الذی اسألہ فیؤتینی، جب میں نے تجھ سے سوال نہیں کیا تو نے مجھے اتنا کچھ دے دیا. یعنی دعا کا انداز دیکھیے، واقعی کتنا لطیف، کتنا پیارا انداز ہے. دعا مانگنے کا سلیقہ یہ ہے. خدا کی بارگاہ میں جاؤ، یعنی باس کے پاس جاتے ہو تو مسکا پالش کرتے ہو نا، یہی ہوتا ہے نا. باس کو پہلے تعریفیں کرتے ہو، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے فلانے ٹائم پہ بھی مدد کی تھی. تو حقیقی بادشاہ کی خدمت میں جاتے ہو تو پھر زبانیں کیوں خاموش ہو جاتی، کیوں فقط اپنی بات پیش کر کے آ جاتے ہو. پہلے جاؤ خدا کی بارگاہ میں کہو اے پروردگار میں کچھ نہیں تھا تو نے مجھے بنایا، اے پروردگار میری اوقات نہیں تھی جتنا مجھے ملا. واقعاً اگر فقط انسان اس چیز پر غور کر دے، میں کہتا ہوں ساری چیزیں چھوڑ دیجئے. آج آپ جس مقام پر ہیں، جو کچھ آپ کو ملا ہے، اپنے آپ سے سوال کیجئے ایمانداری سے، ڈیزرو کرتے تھے؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے، ڈیزرو کرتے تھے؟ کیا کچھ ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور خدا نے دے دیا؟ صرف ایک سوال کیجئے، جواب خود بخود آپ کو مل جائے گا. خدا کی بارگاہ میں جا کر اس کا تشکر تو کیجئے، خدا کی بارگاہ میں جا کر شکریہ تو ادا کیجئے. امام جب خدا کی جتنی دعائیں ہیں جا کر اٹھا کے دیکھیے، دعائیں کمیل اٹھا کر دیکھیے، شروع میں آپ کو یہ انداز ملے گا. دعائیں افتتاح اٹھا کر دیکھیے، یہی انداز ملے گا. خدا کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر ڈائریکٹ کام کی بات نہیں ہوتی. پہلے یعنی دنیا کا دستور ہے، پہلے جا کر تم کہتے اے پروردگار تو کتنا بڑا ہے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے کچھ بھی کام، تو پہلے بھی مجھے عطا کرتا رہا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار جب میں نے تجھ سے سوال نہیں کیا تو نے عطا کیا، تو جب میں سوال کروں گا تو کیا تو عطا نہیں کرے گا؟ پھر فرماتے ہیں اے پروردگار جب میں نے تجھے نہیں پکارا تو نے جواب دیا، تو کیا پکاروں گا تو جواب نہیں دے گا؟ پھر فرماتے ہیں اے پروردگار جب میں تیرے سامنے گڑ گڑایا نہیں ہوں تو بھی نے رحم کیا ہے، تو جب میں رو کر تیرے پاس آؤں گا، جب میں فریادی بن کے آؤں گا، جب گڑ گڑا کر آؤں گا تو کیا مجھ پر رحم نہیں کرے گا؟ یہ دعا کا انداز ہی ایسا ہے. 100 مرتبہ پڑھیں. مقاتل بن سلیمان کہتا ہے اگر دعا مستجاب نہ ہو تو مجھ پر لعنت کر دینا. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ وہ روایت کرنے والا بھی کس یقین کی منزل پر ہے کہ کہہ رہا ہے اگر دعا قبول نہ ہو تو مجھ پر لعنت کر دینا. اس کے بعد دعا کے جملے ہیں کہ الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام، جس طریقے سے موسیٰ کے لیے نہر کو شگافتہ کیا تھا اور جس طریقے سے موسیٰ کے لیے نہر کو شگافتہ کر کے اسے نجات دی تھی، محمد وآل محمد پر درود نازل فرما. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. وَأَن تُنَجِّيَنِي مَا أَنَا فِيهِ مِمَّا أَنَا فِيهِ، اس چیز سے مجھے نجات دے دے کہ جس مقام پر میں موجود ہوں، جس مشکل میں گرفتار ہوں. اور اے پروردگار میری مشکل کو حل کر دے جلد اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحیم و کریم پروردگار. یہ امام کا ایک دعا کا دستور تھا. صحیفہ سجادیہ کے اندر 57 نمبر کی کلام کے اندر امام ذکر محمد وآل محمد کو فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ، کہ اے وہ پروردگار، اب یہ مقام امامت کو سمجھیے، مقام عصمت کو سمجھیے، کہ اے پروردگار، اے وہ پروردگار کہ جس نے کرامت کو محمد والے محمد کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اب کرامت کے معنی کو سمجھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ کرامت کے معنی کیا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے جب بھی کرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کچھ معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، ایک معنی نہیں ہے، کچھ معانی ہیں، اس کے کئی معانی ہیں۔ دو معنی آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا انشاءاللہ۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ، اے وہ پروردگار کہ جس نے محمد والے محمد کو کرامت کے ساتھ مخصوص کر دیا، کرامت کو محمد والے محمد کے ساتھ جوڑ دیا، کرم کو محمد والے محمد کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب یہ کرم کیا ہے؟ ایک معنی ہے کرم کا بلندی، بزرگی، مقام و منزلت۔ آیہ قرآنی ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار عالم کے نزدیک صاحب عزت، صاحب شرف وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ پروردگار عالم نے بلندی و منزلت سب سے زیادہ عطا کی کس کو؟ محمد والے محمد کو۔ کیا مقام عطا کیا؟ اب ذرا شروع کیجئے ولایت سے۔ غدیر ابھی گزرا نا، غدیر کا اہتمام دیکھیے، رسول اللہ نے رسالت کے تمام معاملات کو نبھایا، لیکن جب اعلان ولایت کی بات آئی تو لہجہ پروردگار کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، واقعی نہیں ساری باتیں غور کرنے والی ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر اس کے بعد کیا لہجہ ہے؟ اس رسول کے ساتھ کہ جو بڑی تکلیفیں برداشت کر چکا ہے، خدا کہہ رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اے پروردگار سارے کے سارے کام کیے ہیں، اس کا مطلب اناؤنسمنٹ اتنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے رسالت کے کام ایک طرف، اعلان ولایت ایک طرف، اعلان امامت ایک طرف، یعنی تم نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اعلان ولایت ہو جاتا ہے تو پھر دین کے کمال کی سند آ جایا کرتی ہے۔ یعنی کیا اہتمام ہے پروردگار کا، ذرا غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے اس انداز میں، اس اہتمام کے ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا، مقام و منزلت بتایا کہ دیکھو محمد والے محمد کا مقام کیا ہے، کہ پروردگار عالم خود اس اہتمام کو بڑا پاک و پاکیزہ کر رہا ہے۔ اگر رسول کی زبان سے جملہ نکلنا ہے من کنت مولا فعلی مولا، تو اس زبان کے لیے پہلے ہی خدا کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی خدا جانتا ہے کہ زبان رسالت سے جملے نکلنے والے ہیں، رسول اللہ کہنے والے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو لوگ یہ سمجھیں گے نا کہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے کہا، اس لیے خدا نے پہلے ہی کہہ دیا وما ینطق عن الہوا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو وحی پروردگار ہے۔ یعنی کوئی رسول کی زبان پر، رسول کے جملوں پر شک نہ کرے۔ اور پھر یہ پتا تھا کہ رسول اللہ نے مولا کائنات کو ہاتھوں پر بلند کرنا ہے، تو خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت، اے رسول یہ جو کنکریاں تم پھینک رہے ہو تم نہیں پھینک رہے بلکہ خدا کی طرف سے کنکریاں پھینکی جا رہی ہیں۔ یعنی اگر رسول کسی کو ہاتھوں پر بلند کر رہے ہیں تو اے رسول تم بلند نہیں کر رہے، خدا بلند کر رہا ہے علی ابن ابی طالب کو۔ یعنی مقام ولایت کو سمجھو، کسی مقام پر شک نہ کرنا کہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے مولا کائنات کے مقام کو بتایا، یہ خدا نے بتایا ہے مقام ولایت کو۔ تو کرم کے پہلے معنی ہے بزرگی، کرامت، بلندی، شرف۔ مولا کائنات کو وہ شرف، وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ تمنا کیا کرتے تھے۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال کے اندر ایک روایت کو نقل کیا کہ ایک صحابی تھے، نام تھا سعد، زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کا مقام کیا ہے، کہنے لگے علی کو 3 فضیلتیں ایسی ملی، ویسے تو بہت ساری ملی، جس کو جو سمجھ میں آئی اس نے اس کے حساب سے تذکرہ کیا، ویسے تو بہت ساری ملی، پر حسرتیں کسی کو کسی پر تھیں۔
حسرتوں کے عنوانات الگ تھے نا. کسی کو یہ لگا کہ علی کو یہ منزلت مل گئی مجھے مل جاتی, کسی کو یہ لگا کہ علی کو یہ منزلت ملی مجھے مل جاتی. کہتے 3 علی کو فضیلتیں ایسی ملیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتی. کہ اچھا بتاؤ کون سی فضیلتیں؟ کا پہلا مقام کہ جب رسول اللہ نے سورہ توبہ کے نزول کے موقع پر علی ابن ابی طالب کو بھیجا. اب جا کر ذرا تفسیر کو پڑھیے, سورہ توبہ کی تفسیر پڑھیے. رسول اللہ نے ڈائریکٹ علی ابن ابی طالب کو نہیں بھیجا تھا. جب سورہ توبہ نازل ہوا رسول اللہ نے ایک شخص کو بھیجا, بزرگ تھے بیچارے, انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کر آیتیں پڑھ کر سنا دینا. جبرائیل نازل ہوئے, یا رسول اللہ یہ کام یا تو آپ کریں گے یا آپ جیسا کوئی کرے گا. یا رسول اللہ یا تو یہ کام آپ کریں گے یا آپ جیسا کوئی کرے گا. مولا کائنات کو بلایا, آیتوں کو حوالے کیا, کہا وہ جو بزرگ آگے پہنچ گئے نا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے. بزرگ تھے نا, زیادہ دور نہیں پہنچے ہوں گے, انہیں واپس بلا لو اور یہ کام تمہیں جا کر کرنا ہے. مولا کائنات روانہ ہوئے, انہیں واپس بھیجا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے, وہ بھی تو کر سکتے تھے. کہا وہ کر تو سکتے تھے لیکن میرے جیسے نہیں تھے. وہ کر تو سکتے تھے میرے جیسے نہیں تھے. یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جو نفس سے رسول خدا ہو. کہ یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کو ایسی ملی کہ اگر ہمیں مل جاتی تو کیا ہی بات تھی. اچھا دوسری فضیلت علی ابن ابی طالب کو کیا ملی؟ دوسری فضیلت علی کو ایسی ملی کہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے. دعائے نصبہ میں پڑھتے ہیں نا, وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بابا, کہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے, صرف اس گھر کا دروازہ کھلا رکھا گیا کہ جہاں پر طہارت کا ڈیرا تھا. یعنی دوسرے الفاظ میں کہ تم کس حالت میں ہو, کس نجاست میں ہو, اگر مسجد کا دروازہ کھلا رہا تم کھول کے اندر آ گئے, مسجد کی حرمت پامال ہو جائے گی. صرف وہی ہستیاں براہ راست مسجد میں آ سکتی ہیں کہ جو طہارت سے ایسی مزین ہوں کہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن مجید دے دے. صرف وہی ہستیاں آ سکتی ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن مجید دے دے. تو کہ سب کے دروازے بند ہو گئے, صرف رسول کا دروازہ کھلا رہا اور نفس رسول بضعۃ الرسول کا دروازہ کھلا رہا. میں کہوں گا کہ یہ فضیلت ہے اپنی جگہ پر, بہت بڑی فضیلت ہے, تاریخ نے نقل کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ دروازہ ہو اور اسے کھول دیا جائے. علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ دروازہ ہو اور اسے کھلا رکھا جائے. علی کی فضیلت یہ ہے کہ جہاں دروازہ نہ ہو دیوار شکافتہ ہو کر وہاں پر دروازہ بنا دے. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ فضیلت لوگ, دروازہ بند تھا, سب کے دروازے بند کر دیے گئے, صرف علی کا دروازہ کھلا گیا. اگر یہ ہمیں مل جاتی بڑے کمال کی فضیلت تھی. تیسری فضیلت کیا تھی جس کو سوچتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مل جاتی؟ کہ خیبر میں جس طرح سے رسول اللہ نے علی کو علم دیا نا, اس طرح سے اگر ہمیں مل جاتا تو کیا ہی بات تھی. بھائی علم تو مل رہا تھا, کتنے دن تک کوششیں کرتے رہے. پھر جب رسول اللہ نے یہ جملے کہے نا کہ کل علم اسے دوں گا, اب جا کر تاریخ پڑھیے, رسول اللہ نے جو تعارف کروایا کہ میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا. اب اگر چیزوں کو ملاتے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی سمجھنے میں. رجل ہوگا یعنی رجل کا مطلب مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اب یہ ساری کی ساری فضیلتیں, اگرچہ کہ مولا کائنات کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ آشوب چشم میں مبتلا تھے, آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے. رسول اللہ نے بلا کر اپنے لعاب کو علی کی آنکھوں پہ لگایا. بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو پورے لشکر کے اندر رجل یہی ہے,
یعنی ساری کی ساری کیٹیگریز ہر کسی کے پاس نہیں ہیں. کوئی فرار ہے، علی کے اندر یہ سارے کے سارے کمالات موجود ہیں، اور مولا کائنات نے مایوس نہیں کیا. ہر مقام پر مولا کائنات نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی فضیلت کو لوگوں کے سامنے ثابت کیا کہ دیکھو کیا مقام و منزلت ہے علی ابن ابی طالب کی. تو کمال، کرامت، بزرگی، شرف پروردگار عالم نے محمد والے محمد کے ساتھ مخصوص کیا. چوتھے امام فرما رہے ہیں. اور کیسی بلندی اور کیسا مقام ہے کہ انسان سمجھنے کی کوشش کرے. ہر مقام پر فضیلت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، امامت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کرم کے دوسرے معنی کیا ہیں؟ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے، نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن کوشش کرتا ہوں. کرم کے دوسرے معنی ہیں کریمی. کریمی کسے کہتے ہیں؟ کیٹیگریز کو سمجھیے. ایک کیٹیگری ہے بخیل. 4 قسم کی کیٹیگریز ہیں عربی کے اندر، جا کر کسی بھی عالم سے پوچھیے گا آپ کو وضاحت کے ساتھ بتائیں، میں مختصر تعارف دیتا جاؤں. ایک ہے بخیل، بخل کرنے والا، کنجوس. لیکن بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا. بخیل یعنی اپنی ذات پہ خرچ کرے گا، لیکن کوئی ساتھ میں آ گیا تو کہے گا اچھا پانی پی کے گزارا کر لو. بڑا مشہور و معروف ہے نا، پہلے پوچھتے تھے اچھا اس سے اچھی چیز کیا ہے، آخر میں پہنچے کہ پانی سب سے اچھی چیز ہے، پانی پلا دیا جائے گا. بخیل اپنے اوپر خرچ کرے گا، دوسرے پہ خرچ نہیں کرے گا. ایک اس سے زیادہ ورس کیٹیگری ہے، اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرے گا. کنجوس، مکھی چوس، یہ جملہ کہتے ہیں نا. یعنی نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے گا، نہ کسی اور پہ خرچ کرے گا. اسے کہتے ہیں لئیم. فارسی کے اندر ایک شعر ہے، نہ خود خورد نہ کسی دہد، خراب شود بسک دہد. کہ نہ خود کھائے گا نہ کسی کو دے گا، خراب ہو جائے گی چیز، پھر جانور کے سامنے ڈال دے گا. یعنی اتنا کنجوس کہ نہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، نہ کسی دوسرے کو دے رہا ہے. بدترین کیفیت ہے کہ انسان لئیم ہو. بخیل کو بھی پسند نہیں کیا گیا، بخل نہ کرے انسان. بلکہ روایتوں میں اس شخص کے لیے بھی بخیل کا لفظ استعمال ہوا کہ جو محمد والے محمد کا نام سنے اور درود پڑھنے کے اندر بخل سے کام لے. تو پہلی کیٹیگری بخیل، دوسری کیٹیگری لئیم، تیسری کیٹیگری سخی. سخی کس کو کہتے ہیں؟ سخی وہ شخص جو خود بھی کھاتا ہے، باقیوں کو بھی کھلاتا ہے. جس کا دسترخوان کھلا ہو، خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں. اس کے بعد کی کیٹیگری ہے کریم. کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں جو خود بھوکا رہ جائے، جو خود نہ کھائے لیکن جو دروازے پر آئے اسے کھلا کر بھیجے. اہل بیت علیہ السلام کے لیے سخی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اہل بیت کے لیے لفظ استعمال ہوا کریم ذوات مقدس ہیں. سورہ دہر اٹھا کر دیکھیے، سمجھ میں آئے گا کریم کسے کہتے ہیں. سب کے سب بھوکے ہیں، ایک دن یتیم آ رہا اسے کھلا رہے ہیں، دوسرے دن مسکین آ رہا اسے کھلا رہے ہیں، تیسرے دن فقیر آ رہا ہے، اسیر آ رہا ہے اسے کھلا رہے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور پھر اس کے بعد اجر نہیں مانگ رہے کسی سے. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے وہ پروردگار عالم کی خاطر کھلایا، تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگ رہے. تو اہل بیت علیہ السلام کی ذات مقدس کریم ذوات مقدس ہیں. دیکھیں دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں. انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اپنے معاملات کو بہتر بنائے. میں ایک اکثر مثال پیش کرتا ہوں. ایک دانشور نے بڑی خوبصورت مثال لکھی تھی کہ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں. ایک درخت ہے جو بہت گھنا درخت ہے، پھلدار درخت ہے. لوگ جاتے ہیں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس درخت سے پھل کو توڑ کر کھاتے ہیں. اب یہ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں، الگ الگ طرح کے لوگ ہیں.
پہلا گروپ وہ گروپ ہے جو جاتا ہے بیٹھتا ہے چھاؤں میں، درخت کی چھاؤں میں ٹھنڈک کا احساس لیتا ہے، پہلے درخت سے پھل کو توڑ کر کھاتا ہے، پھل توڑ کر کھانے کے بعد جتنی گندگی ہے وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایک کیٹیگری ایسی ہے، یعنی درخت کے پاس آئے، بیٹھے سائے میں اور فائدہ اٹھایا اس سے اور گندگی پھیلا کے چلے گئے۔ دوسرا گروپ درخت کے سائے میں آ کر بیٹھتا ہے، چھاؤں میں آ کر بیٹھتا ہے، پھل سے درخت توڑ کر کھاتا ہے اور جاتے ہوئے جو ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی ہے درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ سارے کے سارے فائدے اٹھانے کے بعد جاتے ہوئے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لیں گے۔ اچھا، اب یہ مثال تو بہرحال میں نے ایک مقام سے پڑھی تھی، میرا اس کا کوئی پریکٹیکل اس کا ریلیشن نہیں ہے، لیکن لوگ سنتے ہیں تو پریکٹیکلی ملا دیتے ہیں، مولانا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ہوتا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، پھل کھاتے ہیں اور پھل کھانے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں دیکھو بڑا زبردست درخت ہے، اس کا پھل بڑا میٹھا ہے، تمہیں بھی وہاں جانا چاہیے۔ کم سے کم ناشکرے تو نہیں ہیں۔ چوتھا گروہ وہ ہے کہ جو درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پھل کھانے کے بعد سوچتے ہیں کہ کتنا بہترین درخت ہے، ہر کسی کو چھاؤں دے رہا ہے، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اسے آباد رکھا جائے، اسے پانی دیا جائے، اس کے کیئر ٹیکر کے طور پہ کام کیا جائے۔ سوال یہ آپ کس گروپ کے اندر میں سے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پانچواں گروپ بھی ہے۔ پانچواں گروپ وہ ہے جو خود اس درخت کی مانند بن جاتا ہے کہ لوگوں کو چھاؤں بھی دے رہا ہوتا ہے، پھل بھی دے رہا ہوتا ہے اور بدلے میں کسی قسم کا تقاضا بھی نہیں کرتا۔ کرم کی مثال ایسی ہی ہے۔ کرم کی مثال آپ ذرا اٹھا کر دیکھیے تاریخ اہل بیت کو، دیکھیں مثال لاجیکلی اور ٹیکنیکلی کتنی صحیح ہے، اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام ہر کسی کے لیے ایک صاحبان کی طرح تھے، ہر کسی کو چھاؤں دی، ہر کسی کو رکھا، ہر کسی نے فائدہ اٹھایا۔ کوئی ایسا تھا برا بھلا کہہ کے چلا گیا، کوئی ایسا تھا نقصان پہنچا کے چلا گیا۔ یعنی تاریخ گواہ ہے نا، لوگ کہتے تھے نا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ مثالوں کو جوڑیے نا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، لیکن کیا کیا پھر؟ کچھ ایسے تھے جو ساتھ رہے، دوسروں کو بتاتے رہے یہاں سے فائدہ ہوتا ہے، اس در سے ملتا ہے، اور کچھ ایسے تھے جو اہل بیت کے ساتھ ایسے جڑ گئے کہ اس در سے جڑنے کے اندر ہی کمال ہے۔ ان کا خیال رکھو، اپنی جان کو ان پر قربان کر دو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اصحاب ائمہ کہا جاتا ہے، جو واقعاً ائمہ علیہ السلام کے اصحاب قرار پائے۔ کرم پہلا معنی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، بلندی، بزرگی، کمال۔ پروردگار عالم نے محمد والے محمد کو وہ کمال بھی دیا۔ دوسرا معنی کریمی کی کیفیت، اور کریمی کی کیفیت کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے، بس ذہن میں رکھیں، لوگ تقابل کرتے ہیں حاتم طائی کے ساتھ۔ حاتم طائی کریم نہیں تھا، سخی تھا۔ کسی نے سوال کیا نا، بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ روایت کے جملے، مجھے کہیں پر ثبوت نہیں ملا کہ روایت کے جملے، لیکن جملے اکثر پڑھے جاتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کی سخاوت میں اور حاتم کی سخاوت میں کیا فرق تھا؟ کہا حاتم اتنا سخی تھا کہ ایک دروازے سے آتے تھے اسے بھی دیتا تھا، دوسرے دروازے سے آتے تھے اسے بھی دیتا تھا، جتنے دروازے تھے ہر دروازے سے آنے والے کو دیتا تھا۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، اب نہیں معلوم معصوم کا جواب ہے کس کا جواب ہے۔ کہا حاتم اتنی کمزوری رکھتا تھا نا کہ دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت پڑے۔ میرے علی کے دینے کا انداز تو ایسا ہے کہ ایک دروازے سے اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت۔ اور واقعاً تاریخ اٹھا کر دیکھیے، روایتیں آپ کو ملیں گی، ہماری دنیا میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ بڑی لطیف روایت ہے، سن لیجئے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا،
آ کر اپنی مجبوری کو بیان کیا، پریشانی کو بیان کیا۔ امام علیہ السلام نے قنبر قریب میں کھڑے ہوئے تھے امام کے صحابی، کہا اے قنبر 100 اونٹ دے دو، اے قنبر 100 اونٹ دے دو۔ کوئی دوسرا شخص قریب میں بیٹھا تھا، مولا 10 اونٹ میں کام ہو جائے گا، مولا 10 اونٹ میں کام ہو جائے گا، 100 اونٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی دنیا میں ہے نا ایسے لوگ، آپ کسی کے ساتھ نیکی کرنے جاتے ہیں، اچھائی کرنے جاتے ہیں، 4 مشورہ دینے والے موجود ہوتے ہیں، بھائی $100 میں کام ہو جائے گا، 1000 کیوں دے رہے ہو؟ جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ یہ علی کے دینے کا انداز ہے۔ امام نے اس سے سوال کیا، تو ہمارا چاہنے والا ہے؟ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا چاہنے والا ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ پہلا سوال امام کا، تو ہمارا چاہنے والا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اچھا یہ بتا دعا مانگتا ہے؟ کہا کہ ہاں مانگتا ہوں۔ نماز کے بعد دعا مانگتا ہے؟ کہا بالکل مانگتا ہوں۔ کیا دعا مانگتا ہے؟ کہنے لگا مولا دعا مانگتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ امام نے کہا جھوٹ کہتا ہے۔ امام نے کہا جھوٹ کہتا ہے، تو یہ دعا نہیں مانگتا، یہ نہیں مانگ سکتا۔ کہنے لگا مولا واقعاً آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ دعا مانگتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں مانگتا۔ کہا مولا یہ دعا مانگتا ہوں، ہر نماز کے بعد 4 گواہوں کو لے کر آنے لگا مثلا۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا، جب خدا کی بارگاہ میں جائے گا، خدا کسی کے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوگا، تو اس وقت یہ کہے گا کہ اے خدا 2 معاف کرنا، باقی 8 نہیں کرنا۔ وہ جو کسی مومن کو 8 اضافی دینے پہ راضی نہیں ہے، وہ اس بات پہ کیسے راضی ہے کہ خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے؟ یعنی تو وہاں پر بھی خدا کے سامنے یہی کہے گا کہ پروردگار یہ معافی مانگ رہے نا، اس کے سارے گناہ مت معاف کرنا، 2-4 معاف کر دینا۔ امام نے کہا تو جھوٹ کہہ رہے۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ مولا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں، یعنی مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اتنا دے دیا جائے، مجھے جو میسج سمجھ میں آیا روایت سے، بڑا صاف بڑا ستھرا سا میسج ہے کہ در حقیقت مولا یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی کی مدد کرو تو اس انداز میں کرو کہ آج اگر وہ مانگنے والا ہے تو کل دینے والا بن جائے۔ مولا یہ نہیں چاہتے کسی کو بھکاری بنا کے رکھو کہ روز آ کر کھڑا رہے۔ آج دنیا کے اندر دستور یہی ہے، دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ اگلے دن پھر آ کر سوال کرنا ہوگا۔ یعنی امام کے دینے کا انداز یہ ہے، یہ علی کے دینے کا انداز ہے، اسے سمجھیے کہ اس انداز میں دے دو کہ آج اگر وہ ہاتھ لینے والا ہے کل دینے والا بن جائے۔ اسے جب 100 اونٹ دے دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا کچھ کام کر لے گا۔ آج بھی کسی مومن کی مدد کر رہے ہیں، اس انداز میں مدد کیجئے کہ اسے کام کے لائق بنائیں۔ چونکہ بزنس کمیونٹی ہے، سمجھتی ہے ان باتوں کو، کسی کو جاب دے دیں، کسی کی جاب کے وسائل مہیا کر دیں، یعنی ہر مہینے راشن دینے سے بہتر ہے، خدا نہ خواستہ دیکھیں میں کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا منع نہیں کر رہا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ راشن ہر مہینے آپ دیں گے، وہ سوالی ہر مہینے سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، لیکن اگر اسے اس قابل بنا دیں گے کہ کوئی کام کر کے خود کما سکے، عزت نفس محفوظ رہ جائے گی۔ اہل بیت علیہ السلام کے دینے کا طریقہ یہ ہے، کریمی کا انداز یہ ہے۔ مجھے آج اصحاب ائمہ پر گفتگو شروع کرنی تھی لیکن تقریباً وقت مکمل ہو گیا۔ بس ذہن میں رکھیے کہ کریمی، چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے کرم کو مخصوص کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہ بلندی کے معنی میں بھی ہے، فضیلت کے معنی میں بھی ہے، شرف کے معنی میں بھی ہے، اور کریمی کے معنی میں بھی ہیں۔ ویسے تو کرم کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ ائمہ کے مقام کو سمجھنا ہے تو اس کیفیت کو سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کی ذات مقدس کتنی کریم ذات ہے، اور اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں اپنے در سے اس طرح جوڑ دیا کہ آج تم حسین پر گریہ کر رہے ہو اور تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔
روایتوں کو اٹھا کر دیکھیے، روایت میں آپ کو جملے ملیں گے نا کہ جب جبرائیل امین نے آ کر رسول اللہ کو میرے مولا کی شہادت کی خبر دی تھی، رسول اللہ نے گریہ کیا. شہزادی قریب میں بیٹھی ہوئی تھی اور شہزادی رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئی. متوجہ ہونے کے بعد ایک سوال کیا، بابا کیا اس وقت علی موجود ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، علی موجود نہیں ہوں گے. کیا بابا آپ موجود ہوں گے؟ نہیں، میں بھی موجود نہیں ہوں گا. کیا بابا میں موجود ہوں گی؟ کہا نہیں، تم بھی موجود نہیں ہوں گی. بابا کیا حسن موجود ہوں گے؟ حسن بھی موجود نہیں ہوں گے. تو بابا میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ رسول خدا نے یہی جواب دیا تھا نا، خدا ایک امت کو پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں پر روئیں گے، جو تیرے حسین کو گریہ کرے گی. عزیزو، خوش نصیب ہو دعائے فاطمۃ الزہرا ہو، شہزادی کی دعا ہو. بس عزیزو، قافلہ مدینے سے چلا ہے. ایک کیفیت یہ بھی آئی نا رستے میں کہ جب میرا مولا مکے پہنچا ہے، حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، اور وہ کون سا منظر تھا؟ لوگوں نے منظر دیکھا کہ حسین نے کوفے کا رخ کر کے ایک جملہ کہا، السلام علیک یا مسلم ابن عقیل. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کسے سلام کر رہے ہیں، لیکن حسین جانتے ہیں کہ مسلم دنیا سے رخصت ہوئے. عزیزو، جانتے ہو جب مسلم دنیا سے رخصت ہوئے نا، حسین نے ایک عمل انجام دیا. حسین نے مسلم کے یتیموں کو بلایا. مسلم کے یتیموں کو بلانے کے بعد حسین نے مسلم کی یتیم بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اپنے قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد مسلم کی بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا، نیا لباس پہنایا، کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے. عزیزو، حسین کے ساتھ بھی ایک چھوٹی بچی ہے. آگے بڑھ کر بابا سے سوال کرتی ہے، بابا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ بابا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ حسین نے جواب دیا. دیکھیں، چھوٹے بچوں کے سامنے جو بات کی جاتی ہے نا، وہ یاد رکھتے ہیں، ذہنوں میں محفوظ کر لیتے. بچی کو حسین نے جواب دیا، بیٹا جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا، جب کوئی یتیم ہوتا ہے، اس میں سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، نیا لباس پہنایا جاتا ہے. بچی کے ذہن میں محفوظ ہو گیا. نہیں معلوم شام غریبہ کے بعد سکینہ کتنا انتظار، نہیں معلوم شام غریبہ کے بعد سکینہ نے کتنا انتظار کیا ہوگا کہ کوئی تو ہوگا جو آ کر نیا لباس پہنائے، کوئی تو ہوگا جو کانوں میں گوشوارے پہنائے گا، کوئی تو ہوگا جو سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا. لیکن عزیزو، 4 سال کی بچی، تماچے لگائے جا رہے. عزیزو، یہ قافلہ آگے بڑھا. روایتوں کے جملے ہیں کہ ایک راستہ ایسا بھی آیا کہ جہاں پر حر نے آ کر راستے کو روکا اور حسین کو کربلا کی سمت موڑ دیا. اب جب میرا مولا سفر کرتے ہوئے مقام پر پہنچا، اب حسین کو ایک احساس ہونے لگا، ایک کیفیت ستانے لگی. ابوالفضل عباس کو بلایا. ابوالفضل عباس، بھیا عباس، جا کر پوچھو یہ کون سا علاقہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے. ابوالفضل عباس اترے، لوگوں کو بلایا، بلا کر پوچھتے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے. جواب ملتا ہے کہ مولا اسے شط فرات کہتے ہیں. حسین جب سواری پر آگے بڑھ رہے ہیں، تاریخ نے لکھا 2 مقام ایسے ہیں جب حسین کی سواری رک گئی. سواریوں کو تبدیل کیا گیا لیکن سواری آگے نہ بڑھی. ایک یہ مقام تھا کہ جب کربلا پر سواری پہنچی ہے، سواری آگے نہ بڑھی. اور دوسرا وہ مقام تھا کہ جب حسین کے سارے اعزاء اقربا رخصت ہو گئے، حسین سواری پر رخصت آخر کے لیے آئے. سوار ہونے کے بعد سواری سے تقاضا کرتے ہیں کہ آگے بڑھو، لیکن سواری آگے نہیں بڑھتی. کون سا مقام تھا کہ جب سکینہ سواری کے قدموں سے لپٹی.
عزیزو کربلا جب پہنچی ہے نا سواری آگے نہیں بڑھتی. حسین نے ابوالفضل عباس سے کہا پوچھو کون سا مقام ہے. پوچھا گیا, کسی نے آ کر کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا اسے شت فرات بھی کہتے ہیں. مولا نے کہا اچھا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں. پھر مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا کہنے لگا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. میرے مولانا ابوالفضل عباس کو کہا ابوالفضل عباس یہیں پر خیمے لگا دو, یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا, یہیں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا, یہیں پر ہماری خواتین کے پردوں کو لوٹا جائے گا. ایک مرتبہ بوڑھا آگے بڑھ کر کہنے لگا مولا یہ جگہ امن کی جگہ نہیں ہے. مولا یہاں سے جو گزرا ہے بڑی تکلیف کے عالم میں گزرا. آدم یہاں پر پہنچے, پاؤں زخمی ہو گیا, گریا کرنے لگے. نوح کی کشتی یہاں پہنچی, مشکل میں آ گئے. ابراہیم یہاں پر پہنچے, تکلیف میں آ گئے, پیر میں کانٹا چبھ گیا. موسیٰ یہاں پر پہنچے, تکلیف میں آ گئے. جو بھی یہاں پر آیا ہے بڑی تکلیف سے گزرا ہے. مولا یہ کرب و بلا ہے. مولا یہ بڑی تکلیف کا مقام ہے. یہ وہی مقام ہے کہ جب میرا مولا جنگ صفین سے واپس آتا ہے, کربلا کے مقام پر پہنچتا ہے. ایک مرتبہ زمین پر اترتا ہے, زمین کربلا پر ہاتھ رکھتا ہے, ایک جملہ کہتا ہے صبرن صبرن یا ابا عبداللہ, صبرن صبرن یا ابا عبداللہ. اے میرے حسین خدا تجھے صبر عطا کرے. لوگوں نے پوچھا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مولا جواب دیتا ہے میں اپنے حسین کو کربلا کی زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عزیزو خیمے لگائے گئے. ایک مرتبہ بہن زینب کو بلایا, کہا بہن زینب یہ کربلا کی زمین ہے. مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا. زینب نے کہا بھیا اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی, بھیا اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. خیموں کو لگایا گیا. کچھ دیر گزری. زینب نے فضہ کو بلایا, فضہ میرے بھائی حسین کو تو بلا کر لاؤ, میرے بھیا حسین کو بلاؤ. جب حسین کو بلایا گیا, کہا بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا جب سے خیمہ لگا ہے نا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی, کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. مجھے نہیں معلوم کہ دکھیاری ماں مدینے سے ساتھ چلی ہے, کربلا کی زمین پر گریا کر رہی ہے. بھیا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. عزیزو خیموں کو لگا دیا گیا. میرے مولا نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ حسین زمین کو خریدنا چاہتا ہے, اس کے مالکوں کو بلاؤ. مالکوں کو بلایا گیا. میرے مولا نے کہا کہ دیکھو زمین کو حسین خریدنا چاہتا ہے, یہاں پر ہمیں شہید کر دیا جائے گا. بس ایک وعدہ کر لو کہ جب بھی کوئی ہمارا مہمان آئے نا, جب بھی کوئی ہمارا مہمان آئے 3 دن تک اسے مہمان بنا کے رکھنا. 3 دن تک ٹھنڈے پانی سے اس کی تواضع کر لینا. میرے مولا نے اس وقت بھی آپ کو یاد رکھا عزیزو کہ کوئی بھی کربلا جائے گا 3 دن تک حسین دانے پانی کا انتظام کریں گے. عزیزو روایت کے جملے ہیں قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا ہے. قبیلہ بنی اسد والوں ایک وعدہ کر لو. کیا وعدہ کر لو کہ دیکھو جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا نا ہمارے لاشیں زمین پر بکھرے پڑے ہوں گے. روایت کے جملے قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا زمین پر لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. کچھ دیر گزری, قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا. قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو میرا مولا کیا کہتا ہے کہ دیکھو شاید تمہارے مرد خوف کھا جائیں, شاید ڈر جائیں, تم نہر کے کنارے پانی بھرنے کے لیے آنا اور ایک مٹھی خاک ہم پر ڈالتے ہوئے چلے. کچھ دیر گزری, قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا. اے بچوں شاید تمہارے ماں باپ ڈر جائیں, فرات کے کنارے کھیلتے ہوئے آنا, اپنی مٹھیوں میں کربلا کی خاک اٹھانا, ہمارے لاشوں پر ڈالتے ہوئے چلے جانا. عزیزو حسین نے وصیت تو کر دی لیکن میں زمانے کا امام سلام کرتا ہے اس حسین کو. میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی زمین پر پڑا رہا, کسی نے نہ دفنایا. میرے جد کا لاشا کربلا کی.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین